بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل اسلام کون سا ہے؟ یہ سوال کئی بار ہوا سرکار سے، افضل اسلام کا۔ تو سرکار نے اس کا جواب ہر جگہ کے اوپر مختلف عطا فرمایا۔ ہماری طرح نہیں تھے کہ ایک سوال ہو تو اس سوال کا ایک ہی جواب ہوتا ہے ہمارے پاس۔ سوال کی نوعیت جیسی بھی ہوتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو دیکھتے تھے ہمیشہ۔ اسے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل اسلام یہ ہے کہ تو بھوکے کو کھانا کھلا اور سلام کر جس کو آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ ہمارے معاشرے میں بھوک افلاس دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے کمانے کے ذرائع بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے اگر 4 بندے ہیں گھر کے تو چاروں کے چاروں کما رہے ہیں، لیکن پھر بھی بھوک ہے، افلاس ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آپ 15-20 سال پیچھے چلے جائیں، ان 4 میں سے صرف ایک کماتا تھا، وہ بھی سال کے کچھ مہینے کماتا تھا، باقی سارے گھر آرام اور سکون سے بیٹھ کے کھاتے تھے اور گھر کے اندر اضافی مہمانوں کا کھانا بنتا تھا۔ اگر ہم نے 8 روٹیاں کھانی ہے تو گھر کے اندر 12 روٹیاں بنتی تھیں کہ کوئی آ نہ جائے اللہ کا بھیجا ہوا، یہ لفظ بولا جاتا تھا، کوئی اللہ کا بھیجا ہوا نہ آ جائے، وہ اپنے حصے کا کھائے گا۔ لہٰذا جب تک کھانا عام تھا، لوگ ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے تھے، تو لوگوں کے اندر بے روزگاری بھی نہیں تھی، بھوک بھی نہیں تھی، افلاس بھی نہیں تھی۔ پھر حدیث پاک کے اندر آیا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ بھوک غریبوں کو بھی لگتی ہے، بھوک فقیروں کو بھی لگتی ہے، بھوک امیروں کو بھی لگتی ہے۔ بھوکا کوئی بھی آپ کے دروازے کے اوپر آئے تو اس کو کبھی بھوک کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی تھی، آپ خود نہیں کھاتے تھے، اگر بھوکا کوئی آ کے سوال کرتا تو اس سوال کے جواب مثبت ہی ہوتا تھا ہمیشہ، اپنے گھر کا پکا ہوا کھانا اسی کو دے دیتے تھے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھوکوں کی بھوک مٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ میں بھوکا تھا، آپ نے تو مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا تھا۔ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو بھوک سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرا بندہ بھوکا تھا، آپ نے اس کی بھوک بجھائی تھی یا نہیں بجھائی تھی؟ بھوکے کو کھانے کھلانے کے اتنے فضائل ہیں کہ بندہ سب سے افضل ترین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔